سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی قوی اور قریبی نسبت حاصل کرنے کے لیے یہ قصیدہ غوثیہ بڑا مجرب نسخہ ہے۔ اولیاء کرام قصیدہ غوثیہ کا ورد کرتے ہیں، قصیدہ غوثیہ کا ورد کرتے ہیں، اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے نسبت حاصل کرتے ہیں۔ مجھے بائی دی وے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میرے استاد تھے جب میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا ایم اے میں، تو اسلامی فلسفہ کے استاد تھے میرے پروفیسر ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، نامور اسلامی فلسفی اور مفکر ہوئے۔ یہ بات انہوں نے مجھے سنائی اور ذاتی مشاہدہ سنایا۔ وہ بیعت تھے اور ویسے حضور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، نسباً فریدی تھے، اور ان کی نسبت روحانیت میں، طریقت میں سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ منہاج الدین، انڈیا میں ان سے تھی۔ انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا چشم دید، کہنے لگے کہ میں کسی وقت، وہ جب انڈیا سے لاہور آ کے سیٹل ہوئے، کہنے لگے کہ میں دریائے راوی کے کنارے گیا، دریائے راوی کے کنارے گیا اپنے کسی کام یا کسی ریاضت اور مجاہدے کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے۔ انہوں نے دیکھا، بتایا کہ ایک فقیر وہاں بیٹھا تھا دریائے راوی کے کنارے۔ اب یہ کتابی بات اور سنی سنائی نہیں، مجھے انہوں نے بتایا کہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ۔ ایک فقیر بیٹھا تھا، وہ کچھ ورد وظیفہ کر رہا تھا، دل میں پڑھ رہا تھا، میں بس اس کے پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا، دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ اپنا وظیفہ مکمل کر چکا تو ایک جلال کی کیفیت میں آیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی یہ انگلی کرتا تھا دریائے راوی کی طرف اور اس طرح ہاتھ اٹھاتا تھا، اس طرح ہاتھ اٹھاتا تھا، تو جہاں تک اس کا ہاتھ اور انگلی کا نشان جاتا تھا دریائے راوی کی لہر اسی طرح اٹھ کر ہوا میں معلق ہو جاتی تھی۔ اس کے ہاتھ کے ساتھ لہر دریا کی اٹھ جاتی تھی، پھر جب انگلی نیچے کرتا تھا تو وہ دریا کی لہر نیچے آ جاتی، پھر ہاتھ اٹھاتا انگلی اور پانی مسخر ہو کے اس کی انگلی کے ساتھ ہوا میں اٹھ جاتا، پھر نیچے۔ میں نے دیکھا کہ وہ متعدد بار اس طرح دریا کی لہروں کو اپنے ہاتھ میں قابو کر کے اچھالتا رہا، گراتا رہا۔ جب وہ فارغ ہو گیا اس مشغلے سے تو میں نے اس کے قریب ہو کے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں جس سے دریا کی لہریں آپ کے تابع ہو گئی ہیں؟ دریا کی لہریں کیا پڑھتے ہیں؟ اس نے مجھے بتایا میرے کان میں قصیدہ غوثیہ پڑھا، قصیدہ غوثیہ، اور اس کا انہوں نے بتایا مجھے وہ شعر یاد نہیں رہا، فلاں شعر، کہ اس شعر کا یہ وظیفہ کرتا ہوں، یہ اس شعر کا تصرف ہے کہ دریائے راوی کی لہریں میرے ہاتھ کے تابع۔ یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کلام، ان کے کلام کا وظیفہ کرنے والے آفاقی عناصر کو اپنے تابع کر لیتے ہیں، تو صاحب کلام کے آفاق و عالم میں تصرفات کا عالم کیا؟